میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ میں، میرا شوہر اور ہمارے 2 بچے۔ میرا بیٹا 10 سال کا اور بیٹی 6 سال کی تھی۔ میرے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے۔ اچانک ان کا ٹرانسفر لاہور سے فیصل آباد ہو گیا۔ میرے شوہر نے پراپرٹی ڈیلر کو مکان ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ اس نے ہمیں بہت سے مکان دکھائے، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے تھے اور ہم اتنا زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا ہم نے اسے کسی سستے گھر کا کہا تو اس نے ہمیں ایک گھر کے بارے میں بتایا جو کافی سالوں سے بند تھا، لیکن اس کا کرایہ کچھ کم تھا۔ ہم وہ گھر لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر کی حالت کافی خراب تھی۔ ہم نے اس کی صاف صفائی شروع کی۔ سارا دن گزرنے کے بعد رات تک ہم کام سے فارغ ہوئے۔ ہم بہت تھک گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ بہت زیادہ تھکن ہونے کی وجہ سے مجھے بہت جلدی نیند آ گئی۔ اچانک آدھی رات کو میری نیند کسی کی رونے کی آواز سن کر کھل گئی۔ میں بھاگ کر بچوں کے کمرے میں گئی کہ شاید میری بیٹی رو رہی ہوگی، لیکن میرے بچے تو پرسکون نیند سو رہے تھے۔ میں نے غور سے سنا تو وہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں باہر صحن میں آئی، لیکن مجھے باہر کوئی نظر نہ آئی اور آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور واپس آ کر سو گئی۔ اگلی صبح ہم گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میرے شوہر کام پر چلے گئے اور میں بچوں کے ساتھ گھر پر تھی۔ گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مالک مکان نے سختی سے اس کمرے کے پاس جانے سے منع کیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید اس کمرے میں مالک مکان کا سامان رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ رات کو کسی کی زور زور سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں اٹھی اور اپنے شوہر کو اٹھا کر اس بارے میں بتایا۔ ہم دونوں بہت پریشان ہوئے کہ آخر اتنی رات کو کون رو رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ میں نے اس بات کا ذکر مالک مکان سے کیا تو انہوں نے میری بات کو ٹال دیا اور کہا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اس دن میرے شوہر نے بتایا کہ ان کو ضروری کام سے لاہور جانا پڑ رہا ہے اور واپسی میں 2 دن لگ جائیں گے۔ مجبوری تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ اب میں اور میرے بچے گھر میں اکیلے تھے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں رات کو پھر کیا ہو۔ اس بار رات کو جو ہوا اس کو یاد کر کے میرا جسم ابھی بھی کانپ جاتا ہے۔ رات بہت اندھیری تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ہی سلا لیا اور دعا کرنے لگی کہ رات خیریت سے گزر جائے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آدھی رات کو میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھڑکنے لگا۔ میری سانس رک گئی۔ جانے اب کون سی آفت ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے، تو کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوفناک صورت والی بوڑھی عورت کھڑی تھی اور وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تم کون ہو اور آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ چیخ کر بولی نکل جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ میرے تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی سن ہو گئے۔ ہمت کر کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ بچے بھی زور زور سے رونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجنا بند ہو گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس واقعے کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ فوراً گھر واپس آ گئے اور محلے داروں سے اس بارے میں بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ گھر ایک بوڑھی عورت کا تھا جس کو اس کے رشتہ داروں نے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے مار ڈالا تھا۔ تب سے اس کی روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے اور جو کوئی بھی اس گھر میں رہنے آتا ہے وہ ان کو اس طرح خوفزدہ کرتی ہے، اس لیے یہ گھر کافی سالوں سے بند ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ یہ گھر فوراً خالی کر دیں۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد ہم نے ایک دن بھی اس گھر میں رہنا مناسب نہ سمجھا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔